ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے جھلکیاں دکھاتا ہوں پھر آپ کو. میں نے یہ تقریریں کی ہوئی ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی جماعت میں سب سے افضل ہے. ان کا لقب ہے خلیل اللہ. بڑی شان والے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. شرمسار نبی ہیں، معصوم ہیں، پھر بھی عاجزی کرتے ہوئے اللہ سے عرض کر رہے ہیں یا اللہ بھری بزم میں معاشر کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. یہ خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب نے مانگا نہیں، اللہ خود فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ اپنے حبیب کو قیامت کے دن شرمسار نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. نبی تو حبیب ہے، پیارا ہے. جو لوگ ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا. پتہ چل رہا ہے؟ آئیے اور دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تمنا کرتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ دے گا. حبیب کو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، خود بلایا، اپنا دیدار کرایا. جو حبیب کی شان ہے وہ کسی اور کی اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. خلیل تو کہہ رہے ہیں دکھا محبوب، ہم آپ کو سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہیں اور دکھائیں گے اور دکھاتے رہیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کوہ طور پر. خود آگے چلے گئے، جو سردار تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. جب آگے گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے کیوں جلدی کی آنے میں؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تجھے راضی کروں، تو راضی ہو جائے. کلیم کیا کہتے ہیں یا اللہ میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. حبیب کو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حضور نے چاہا مدینہ آئے، 17 مہینے حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. حضور کا چاہنا تھا کہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے. جبریل کو کہا، اس کو جبریل کو پیغام دیا میں چاہتا ہوں یہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے. حضور نے نماز شروع کر دی. مدینہ منورہ کا محلہ تھا بنو سالم، اس میں حضور نے نماز شروع کر دی. ظہر کی نماز تھی. جبریل اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. حضور نماز میں اوپر دیکھ رہے ہیں. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئے. میں اور آپ نماز میں اوپر دیکھیں ہماری نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ ٹوٹ جائے گی ہماری نماز. حضور اوپر دیکھ رہے ہیں، جبریل ابھی تک آیا نہیں. 2 رکعتیں حضور نے پڑھ لی. جبریل آئے. اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تم جدھر منہ پھیر دو گے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سن رہے ہیں؟ میں اس طرح میں نے کہا نا یہ پوری 2 2.5 گھنٹے کی تقریریں کی ہوئی ہیں، میں نے لوگوں نے سنی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ جو پچھلے آئیں گے نا ان کی زبان پر میری ناموری، میری سچی ناموری رہے، لوگ مجھے سچائی بھلائی کے ساتھ یاد کریں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ حضور کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور جہاں سارے جمع ہوں گے وہاں پر آپ ہی کی تعریف ہو رہی ہوگی اللہ کی عطا سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن سے میں نے آپ کو صرف جھلکیاں دکھائیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ حبیب کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو محبوب میں قبول کروں گا۔ دوسرے مانگ رہے ہیں، حبیب کو بن مانگے دیا جا رہا ہے، تو نبی پاک کی شان ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے مانتے ہیں کہ اللہ نے جو شان نبی کو عطا کی اپنے حبیب کو، وہ کسی اور کو نہیں، ان کو اختیار دیا، ان کو شان دی ہے، مرتبہ دیا ہے، تو جو اس کا انکار کرے وہ ایمان والا نہیں۔ تو جس کو نبی کی شان پسند نہیں وہ خود کوئی شان والا ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ میں لام تملیغ کا، اب جس نے اونچا ہونا ہے محبوب وہ تیرا ذکر کرے وہ بھی اونچا ہو جائے گا۔ تو دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، میں نے صرف یہ باتیں اس لیے کی کہ آپ کو ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے۔ اللہ تعالی کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات والے ہیں۔ کتنی خصوصیات ہیں، اس کا اگر ذکر ہوتا رہے تو آپ حیران رہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں فرما دیں، جو چاہیں، اونچی کہیے گا، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ ہمارے ہاں اگر صرف میں نے کہا نا آپ کو یہ تقریریں سنائی ہوئی ہیں صرف سنانے کے لیے دوبارہ، کوئی روزہ توڑ بیٹھے، کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھے، پے در پے مسلسل، جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو 60 روزے رکھے، اس میں ایک بھی ناغا نہ، 58 کے بعد اگر اس نے ناغا کر دیا تو وہ سارے پچھلے گئے، یعنی 60 رکھنے ہیں اس میں کوئی ناغا نہیں۔ غلام آزاد کرے، دوسری شرط کیا ہے؟ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو غلام آزاد، یہ بھی نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہی ہے نا، اس کے سوا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ اونچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جی ہلاک ہو گیا ہوں، کیا ہوا؟ جی جو کام روزے میں نہیں کرنا تھا کر بیٹھا ہوں، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا بردہ آزاد کر، غلام آزاد کر۔ اس نے کہا اتنی طاقت نہیں ہے، کتنے پیسے نہیں ہے کہ غلام خرید کر آزاد کرو۔ فرمایا 60 روزے رکھ پے در پے۔ اس نے کہا 30 نہیں رکھ سکا تو 60 کدھر سے رکھوں گا، اس کی بھی طاقت نہیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا اس کی بھی طاقت، فرمایا بیٹھ جا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لایا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا۔ فرمایا وہ کہاں ہے جس روزہ توڑ بیٹھا تھا؟ وہ بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا جی بیٹھا ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لے، مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اختیار ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اختیار ہے یا نہیں؟ اس نے کھجوروں کی ٹوکری لے کے رکھی سر پہ اور کہنے لگا پورے مدینے میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں، خود رکھ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگ گئی۔ عجیب آدمی ہے۔ میں نے کہا غلام آزاد کر، کہتا ہے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا 60 روزے رکھ، کہتا ہے نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہتا ہے نہیں کھلا سکتا۔ کھجوریں بھی میں دے رہا ہوں، اور میں نے کہا تقسیم کر دے، وہ بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتا، خود رکھنا چاہتا ہے۔ اس صحابی کو بھی پتا تھا میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہ وہ ہے جو عطا کریں اور ایسا عطا کریں کہ کائنات میں، مخلوق میں ان جیسا کوئی اور۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا فذهب اطعم اہلک، لے جا خود کھا لے، گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ مگر ساتھ ہی فرما دیا ھذا لک ولا لغیرک، یہ حکم صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کہیں قانون ہی نہ بنا لے روزہ توڑ کے لوگ، اگر حضور نہ فرماتے آج آ جاتے لاؤ جی کھجوروں کی ٹوکری دو، تو حضور نے فرما دیا یہ صرف اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اختیار کس نے دیا؟ جو چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ اختیار ہے، اختیار ہے۔ میں نے کہا نا کیا کچھ سناؤں۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور حضور نے مدینہ کو حرم بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اختیار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث موجود، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں میں حضور کے قریب بیٹھا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عباس بن عبد المطلب آئے حضور کے پاس رضی اللہ عنہم۔ دونوں حضرات نے فرمایا حضرت اسامہ سے کہ حضور سے اجازت چاہو کہ ہم حضور سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو ہم ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے، حضرت اسامہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ دونوں کس لیے آئے؟ جانتے ہو؟ میں نے عرض کی حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا آنے دو، دونوں حضرات آ رہے ہیں، آنے دو، میں جانتا ہوں یہ کس لیے آئے ہیں۔ میں کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کچھ چھپایا نہیں۔ دونوں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے اہل بیت گھر والوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے خاص گھر کی بات نہیں کر رہے، خاص گھر والوں کی بات نہیں کر رہے۔ تو حضور نے فرمایا جو میرے قریب ہیں، مجھے اپنے اقربا میں جو میرے قریب ہیں
وہ زیادہ محبوب ہیں جس پر اللہ نے زیادہ انعام فرمایا ہے، اور میں نے انعام کیا ہے، فرمایا اسامہ بن زید یہ مجھے بہت پیارا ہے۔ ان کے بعد کون؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ یہ سن کر حضرت عباس بول اٹھے، حضور کیا آپ کے چچا کا مقام بعد میں ہے؟ کیونکہ وہ چچا زاد بھائی تھے۔ فرمایا ہاں حضرت علی تم پر ہجرت میں سبقت حاصل کر چکے۔ نبی کو علم ہے یا نہیں؟ جس کو چاہیں جو چاہیں درجہ دے دیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اس کو رزق دیا، فرزقناہ رزقا۔ فتویٰ لگانے والوں ذرا الفاظ دیکھو، ہم نے اسے رزق دیا، اس کے بعد جو کوئی کچھ لے گا وہ خیانت ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہم نے دیا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سنتے جائیں۔